الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب، وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الوهاب، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، أفضل من قام بالدعوة والاحتساب، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أولي الأبصار والألباب والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. جذبہ سوزے طلب کو بے کرا کرتے چلو، کو بکو روشن چراغے کارواں کرتے چلو، چین لاؤ آسماں سے محرومہ کی عظمتیں، اور ٹوٹے جھونپڑوں کو زوفشا کرتے چلو. حاضرین محفل، بیت المقدس روئے زمین کا وہ مقدس اور عظیم ٹکڑا ہے جو تاریخی، مذہبی اور جغرافیائی لحاظ سے تاریخ ساز اہمیت کا حامل ہے. 300 قبل مسیح کنعانیوں نے اسے آباد کیا. 1850 قبل مسیح ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں ہجرت فرمائی. یہ وہ مقدس سرزمین ہے جو یعقوب کا مسکن، یوسف کی جائے پیدائش ہے، موسیٰ کی جائے ہجرت اور داؤد و سلیمان علیہ السلام کا دار الحکومت تھی. یہی وہ مقام ہے جہاں پر کلیم اللہ کو تورات، داؤد کو زبور، روح اللہ کو انجیل عطا ہوئی. یہی وہ مقام ہے جس کی طرف آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سربسجود ہوئے. یعنی آقائے مدنی نے تمام انبیاء کو امامت کرا کر امام الانبیاء کا لقب پایا اور خدائے لم یزل سے ملاقات کے لیے روانہ ہوئے. یہی وہ مقام ہے جس کی فتح کی تکمیل حضرت عمر کے ہاتھوں ہوئی. یہی وہ مقام ہے جس کی در و دیوار نے ایوبی کی تکبیر سنی. یہی وہ مقام ہے جس کی متعلق اللہ نے یوں فرمایا: وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. دوسری جنگ عظیم کے پاداش میں جب ہٹلر کے ہاتھوں 60 یہودیوں کا قتل عام ہوا اور ان کو در در کے ٹوکرے کھانے پڑی، تب ان ازلی بدبختوں کو ٹھکانہ دینے والے اسی ارض مقدس کے غیور مسلمان تھے. لیکن حاضرین کرام، آج میں جب اس بقعہ مبارکہ کا جائزہ لیتا ہوں، غزہ کی حالات پر نظر دوڑاتا ہوں، تو مجھے اس ارض مقدسہ کے فضاؤں میں معصوم کلیوں کے چیتلے اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. بے گناہ مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، ماؤں کے گوشت سے لال چینے جا رہے ہیں، ہماری ماؤں بہنوں کی عصمتوں کے جنازے اٹھائے جا رہے ہیں، مساجد، مدارس اور تعلیمی اداروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جا رہی ہیں، مسلمانوں کے گھروں کو زمین بوس کیا جا رہا ہے، ہر طرف لہو لہو، خوف و ہیبت کا سما باندھا ہوا ہے. 400 گولیوں کی سرسراہٹ، میزائل اور بمباریوں کی دہشت انگیز آوازوں کا بھرمار ہے. اور ارض مقدس کے باشندے یوں گویا ہے کہ کہاں ہے ارض و سما کا مالک کی چاہتوں کی رگے گرے ہیں. ہوس کی سرخی رخ بشر کا حسیر غازہ بنی ہوئی ہے. کوئی مسیحا ادھر بھی دیکھے، کوئی تو چارہ گری کو اترے. افق کا چہرہ لہو میں تر ہے، زمین جنازہ بنی ہوئی ہے. سامعین محترم، اگر تاریخ اسلام پر طائرانہ نگاہ ڈالی جائے تو یہود کی دسیسہ کاریوں، سازشوں اور اسلام دشمنی سے صفحات تاریخ رنگین نظر آتے ہیں. مگر عذاب و عتاب کے شکار یہ قوم خدا کے ناشکری کرنے والے یہودی اپنے شرارتوں سے باز نہ آئے. آج اسرائیل بیت المقدس پر حملہ آور ہے. غزہ کے بیٹی پر ظلم و ستم کی تمام حدیں پار ہو چکی ہے. اسرائیلی جبر و استبداد کے داستان نے ہلاکوں جنگیز خان کے روح کو بھی شرما دیا اور سرعام مظلوم فلسطین کی نسل کشی کر رہا ہے. میں اتنا ہی کہوں گا کہ آتش فشاں ہوں، راکھ ہوں، لیکن میرے اندر لاوا ہے میرے خون کا جو کھولتا بھی ہے. گردن کو میری کاٹ کر خوش ہے میرا خون، اس کو خبر نہیں کہ لہو بولتا بھی ہے. انسان کو خدا نہ دکھا. سامعین کرام، انسان کا خدا ہونا، جب انسان خدائی کا دعویٰ کرے
تو شداد کی طرح اپنی رعایا کا قتل عام کر لیتا ہے۔ جب انسان انا ربکم الاعلی کی صدا بلند کر کے فرعون کی صورت میں نمودار ہوتا ہے تو بنی اسرائیل کے شیرخوار اور بچوں کی سانسیں چھین لیتا ہے۔ جب انسان کبریائی کی آواز لگا کر نمرود کی صورت میں منظر عام پر آتا ہے تو انسانی خون کی دریا بہا دیتا ہے۔ جب انسان مال و زر کی لالچ میں اندھا ہو کر اپنی تلوار اٹھاتا ہے تو تاتاریوں اور منگولوں کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے تو شہر بغداد ملیہ میٹ کر دیتا ہے۔ جب انسان ہیومن رائٹس اور انسانی ہمدردی کا نعرہ لگا کر اقوام متحدہ کے شکل میں سامنے آتا ہے تو برما، عراق، شام، حلب، موصل کے بعد غزہ کے 13,000 معصوم بچوں، 8,000 خواتین سمیت 30,000 بے گناہ مسلمانوں کا قتل عام کر دیتے ہیں اور 2 لاکھ گھروں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں۔ سامعین محترم، گلی گلی، کوچے کوچے مسلمانان فلسطین کے چیتلے بگڑ دیتے ہیں اور آج اس ارض مقدس کے مسلمان یوں گویا ہے کہ ہائی کاش کوئی لشکر فاروقی آ جائے، ہائی کاش کوئی جانباز ایوبی آئے۔ اور مرتضیٰ برلاس نے بھی یہی کہا تھا کہ کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ سحر کے خوشیاں منانے والوں سحر کے تیور بتا رہے ہیں، ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا۔ اٹھے گی ہم پر جو اینٹ کوئی، اٹھے گی ہم پر جو اینٹ کوئی تو پتھر اس کا جواب ہوگا۔ والسلام۔